اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی مد الارض وجعل فیها رواسیا وانہارا ومن کل الثمرات وجعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النہار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سبحان اللہ۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے آسمان کی جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ تم اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو غور فکر کرنا چاہتے ہو تو پھر آسمان میں غور فکر کر کے دیکھ لو کہ ہم نے کیسے اس کو بنایا ہے۔ اس کے اندر کوئی ستون نہیں، اس کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، بغیر سپورٹ کے بغیر ستون کے جو ہے یہ اتنی بڑی چھت کھڑی ہوئی ہے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے کچھ حقائق کو بیان کیا ہے کہ اگر آسمان تمہیں دور لگتا ہے، نہیں سمجھ میں آتی وہ بات، تو چلو کم سے کم جس زمین پر تم رہتے ہو اسی زمین کے اندر ہی تھوڑا سا اپنے غور فکر کر کے دیکھ لو۔ جتنے غور کرتے جاؤ گے زمین کے مختلف معاملات تمہارے سامنے آتے جائیں گے، تمہیں اللہ کی وحدانیت کے اوپر جو ہے وہ اور ذرا تمہارا ایمان پختہ ہوتا جائے گا۔ جو نہیں مانتا اس کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو جائے گا۔ اگر لانا چاہے ایمان تو ایمان لا سکتا ہے زمین کے مختلف معاملات کو دیکھ کر۔ اب کیا فرمایا دیکھیں یار، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، فرمایا کہ اللہ کون ہے؟ فرمایا وہ ذات ہے مد الارض جس نے زمین کو بچھایا ہے، زمین کو بچھایا ہے۔ یار اتنی بات بندہ سوچ لے کہ آخر دیکھیں اوپر سے پانی آ جاتا ہے، نیچے پانی ہی پانی ہے، پھر ہر طرف سے آپ سمندر پہ جب جائیں تو تا حد نگاہ آپ کو پانی ہی پانی نظر آئے گا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی سی خشکی یہ آئی کہاں سے ہوگی؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر 3 حصے پانی ہے اور صرف 1 حصہ خشکی ہے، صرف 1 حصہ، یعنی 25% صرف اور صرف خشکی ہے، باقی 75% پانی ہی پانی ہے۔ لیکن اس کے باوجود پہلے تو اس بات پہ غور کر کے دیکھ لے کہ 75% پانی 25% خشکی کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ اس کے اوپر جناب جانور بھی پھر رہے ہیں، اس کے اوپر انسان بھی پھر رہے ہیں، درندے پرندے چرندے، نیک بد، اچھے اخلاق والے برے، اچھے برے، ہر ایک بندہ یہاں پہ رہ رہا ہے، جانور بھی، کوئی بھی مخلوق ہے وہ یہاں پہ رہ رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی زمین کو پانی کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات، دوسری بات یہ ہے یہ زمین آئی کہاں سے ہے؟ انسان اتنا تو سوچے کہ اس پانی کے اوپر زمین کو کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ پانی کے اوپر کوئی چیز بھی آپ رکھیں یا تو ڈوب جائے گی یا تیر جائے گی، بہہ جائے گی، 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو پانی اس کو ڈبو دے گی یا پانی اسے بہا کر لے جائے گی۔ اللہ خیر صلاح دونوں ہی باتیں ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ 75% پانی اس زمین کو کچھ بھی نہیں کہتا اور آرام سے کھڑی ہوئی ہے۔ یہ زمین یہاں پہ موجود ہے اور برقرار کھڑی ہے، نہ یہاں پہ مکان گرتے ہیں، نہ یہاں پہ جناب اللہ کوئی، ویسے زلزلہ آ جائے تو اور بات ہے، وہ زلزلہ بھی تو گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، لیکن عام روٹین کے اندر دیکھیں ہم اس کے اوپر گھر بنا رہے ہیں، ہم اس کے اندر جناب اللہ جو کچھ مرضی کر رہے ہیں، لیکن زمین اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کچھ بھی نہ کرو، خالی اسی کو ہی دیکھ لو کہ یہ زمین کو برقرار رکھا کس نے ہے۔ پھر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین آئی کہاں سے ہے، پیدا کیسے ہوئی ہے؟ اس پر بھی حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو بنانے کا ارادہ فرمایا نا، تو جہاں پہ خانہ کعبہ شریف ہے، بیت اللہ خانہ کعبہ ہے، میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جھاگ کو پیدا فرمایا، پھر جھاگ کو حکم دیا کہ پھیل جا۔ میں جیسے جیسے جھاگ پھیلتی گئی، جہاں تک پھیلی ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ نے خشکی پیدا فرما دی ہے، پانی کو پیچھے کر دیا ہے اور خشکی ہر جگہ پہ جو ہے پھیلا دی گئی ہے۔ تو یہ زمین کی پیدائش اس طریقے سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک رکھا پانی کے اوپر ہے اور دوسرا بنایا اس طریقے سے ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب کو دیکھنا ہے تو خالی زمین کو ہی دیکھ لو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، فرمایا کہ جیسے تم زمین کے اندر غور فکر کرو گے تو جس نے زمین کو پھیلایا ہے تمہیں خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ کوئی تو ہے نا، کوئی تو ہے جس نے زمین کو بنایا ہوگا، بغیر کسی کے بنائے تو نہیں بنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بغیر کسی کے بنائے تو قلم نہیں بن سکتا، بغیر کسی کے بنائے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ آج موٹی سی مثال لے لیں تو سائیکل موٹر سائیکل، یا سائیکل بھی نہیں بن سکتا ہے، آپ ایک کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ کوئی چھوٹی سی چھوٹی مثال بھی لے کے دیکھ لیں، اس زمین یہ خود بخود بن گئی ہے، کیسا اتفاق یہ ہو گیا ہے؟ اچھا خود بخود بنی ہے تو پھر آگے کیوں نہیں بن رہی؟ پھر گھٹ کیوں نہیں رہی ہے جب خود بخود ہی بن گئی ہے؟ اگر اس کا خالق کوئی نہیں ہے تو پھر زمین جتنی پہلے بنی تھی اب اور بن جاتی،
یا بنی ہے تو خود بخود گھٹ جاتی. اس کا بننا اور اس کا کم ہونا اور اس کا زیادہ ہونا نہ ہونا جتنی بن چکی ہے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے نا جس نے اس کو اتنا بنایا ہے، اس سے آگے نہیں بنایا. ٹھیک ہے. اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا. یہ رب کی دوسری دلیل. اتنا اندھا ہو جائے کوئی، اسے زمین نظر نہیں آتی نا، یہی سوچ لے. اب دوسری دلیل کیا دی، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا. رب کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے اس زمین کے اندر دو چیزیں بنائی ہیں. کون کون سی؟ رواسیہ، پہاڑوں کو بنایا، وانہارا، اور نہروں کو بنایا ہے. ٹھیک ہے. یہ دریا نکالے کس نے ہے؟ ٹھیک ہے جی. سمندر کا پانی تو کھاری ہے، یہ نہروں کا بننا، یہ دریاؤں کا بن جانا، اور یہ پہاڑوں کا پیدا ہونا. پہاڑ اب دیکھیں نا، کوئی تو ہے نا کہ ہموار زمین چل رہی ہے، ساتھ ہی کہیں سے پہاڑ آ جاتا ہے. اچھا پہاڑ بھی کتنا بڑا، کوئی انسان بناتا تو 2 فٹ کا 4 فٹ کا پہاڑی چھوٹی سی بنا لیتا تو سمجھ بھی آتا ہے. میلوں کے اوپر پھیلے ہوئے پہاڑ. جب ہم دیکھیں نا، کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اور کئی لوگوں کو تجربہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم پہاڑ کی طرف جانے لگتے ہیں نا، ایسے لگتا ہے یہی کھڑا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس پہاڑ کی طرف چل پڑے تو پورے دن گزر جائیں گے، پہاڑ ایسے ہی لگے گا کہ یہیں پہ ہے. ہے نا کوئی جس نے اس کی یہ سیٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن مجید کی دوسری آیت ہے، فرمایا ہم نے پہاڑوں کو پیدا ہی کیوں کیا ہے، اس کی وجہ بھی بتائی. فرمایا کہ ہم نے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا. یہ سارا چلتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ جو پہاڑ بنائے ہیں نا، ہم نے اس پہاڑوں کو کل بنا کے ٹھوکا ہوا ہے. پہاڑوں کو کل بنا کے ٹھوکا ہے. مطلب کیا ہے کہ زمین ہلتی تھی تو کتنی بڑی انجینئرنگ ہے اس کی، کہ اس نے جناب اعلیٰ کے کیا کیا، اس زمین کو مضبوط کرنے کے لیے کل ٹھوک رکھے ہیں. اب کون سے کل ہے؟ تو میں یہ پہاڑ رب کے کل ہے. اور جتنا کل کی آپ جانتے ہیں نا، کل کو ٹھوکا جائے نا تو اوپر سے تھوڑا نظر آتا ہے، نیچے سارا کل تو نیچے ہی ہوتا ہے نا. اب جا کے یہ سائنسدان کہتے ہیں جتنا پہاڑ اوپر ہوتا ہے یہ تو 10% بھی نہیں ہوتا، اس سے زیادہ پہاڑ نیچے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب قرآن کی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے پہاڑوں کو کل بنایا ہے. اب کیل بنایا ہے تو کیل کی خصوصیت یہ ہے، جب ٹھوکا جاتا ہے تو سارا کا سارا اندر چلا جاتا ہے، اوپر صرف نشان ہی اس کا بچ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے شروع سے عالم ازل کے اندر پہاڑوں کو اس انداز سے بنایا تھا کہ ان کو جب زمین کے اندر ٹھوکا نا، اوپر صرف بس وہ کیا کہتے ہیں نشان ہی رہ گیا، باقی سارا کا سارا پہاڑ پانی کے زمین کے اندر رکھا ہوا ہے. یہی وجہ کہ زمین اپنی جگہ پہ برقرار ہے. اب دیکھیں آگے ارشاد فرمایا ایک ہم نے نہروں کو بنایا، یعنی سمندروں کو بنایا، دریاؤں کو بنایا. دیکھیں نا، سمندر کا پانی 75% ہونے کے باوجود چلو بھر بھی پی نہیں سکتے. اتنا پانی ہے، پی نہیں سکتے، پینے کے قابل نہیں ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ سارا پانی کھارا ہے. جس زمین کو بنایا ہے، اس زمین کے نیچے سے جو پانی نکل رہا ہے حالانکہ کھڑی ہے اسی پانی کے اوپر ہے، لیکن جہاں مرضی آپ بور کر کے دیکھ لیں، جہاں سے بھی نکالیں گے پانی میٹھا نکلے گا. اب چاروں طرف سے کھاری ہو اور درمیان میں جہاں پہ انسان رہ رہا ہے یہاں سے میٹھا نکال کے رکھا ہوا ہے. پھر کمال کی بات یہ ہے کہ کھاری کیوں نہیں ہوتا، اس کے اندر چینی کس نے ڈالی ہے؟ 75% تو نمکین ہے نا، وہ تو پینے کے قابل بھی نہیں ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ اس پانی کی خوبصورتی دیکھیں کہ جو پینے کے قابل نہیں تھا وہ بار بار رکھا ہے. اچھا پینے کے لیے ایک نیا نظام بنایا ہے. کیا؟ میں کوئی بات نہیں، کھاری نہیں پی سکتا، نیچے سے نکال لے، وہ ہوگا تو اسی میں سے، لیکن کھاری نہیں ہوگا. جب بھی پینا چاہے گا دل کرے گا جتنا مرضی پی لینا. پھر پانی کی اپنی خصوصیات ہے، اس پر بات کرے تو پھر اور زیادہ بات پھیل جاتی ہے. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی پہاڑوں کو دیکھ لو، نہروں کو دیکھ لو، اور اگلی بات فرمایا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، کچھ بھی نہیں نظر آتا، پھلوں کو ہی دیکھ لو. ہے کیا؟ پھلوں کو. جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے پھلوں کو بھی جوڑا بنایا ہوا ہے. درخت ایک ہے، مالٹے 2 لگ رہے ہیں، ایک میٹھا ایک کھٹا ہے. سمجھ آئے بات کہ نہیں ہے؟ یعنی پھلوں کے اندر بھی جوڑا بنایا ہے. پھل ایک ہے، آم دیکھے نا، آم ہی اگر دیکھا جائے تو ایک ہے، لیکن اگر ایک درخت پہ لگا ہوا ہے تو میٹھا ہے، دوسرے درخت پہ لگا ہوا تو ٹھیک ہے نا. یہ ذائقہ اس کے اندر کس نے بھرا ہے یار؟ پھر اس کی پیکنگ چیک کر کے دیکھیں کیسی کمال کی پیکنگ کی ہوئی ہے. اوپر سے اندر درمیان میں گٹھلی رکھی ہے، پھر گودا رکھ دیا ہے، اس کے اوپر جہاں پہ کور چاڑ دیا ہے. میٹھا کہاں سے آیا اور کھٹا کہاں سے آیا ہے؟ سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں
جو انسان جتنا غور کرتا جائے گا اتنا ہی رب کے قریب ہوتا جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا جی آپ نے رب کو کیسے پہچانا ہے؟ تو میں شہتوت کے درخت سے. کس سے؟ شہتوت کے درخت سے. کہا جی وہ کیسے؟ تو میں کمال نہیں ہے، درخت ایک ہی ہے، اگر اسے جانور کھا لے تو اس کی غذا، جانور کھا لے اس کی غذا، اس کے اوپر جو شہتوت لگتا ہے وہ انسان کھائے تو انسانوں کی غذا. اچھا اس کے اوپر آ کر اگر مکھیاں بیٹھ جائے وہ کھا لے تو شہد بھی اسی سے بن رہا ہے، جانور کھا رہے ہیں دودھ بھی اسی سے بن رہا ہے، انسان کھا رہا ہے غذا اسی سے بن رہی ہے. درخت ایک ہے لیکن خصوصیات اللہ تعالیٰ نے کتنی رکھی ہے کہ انسان کھا رہا ہے غذا، جانور کھا رہا ہے دودھ، شہد کی مکھی آ کے بیٹھ کے کھا لے تو شہد ٹھیک ہے. اچھا ریشم کا کیڑا بھی اس کو آ کے کبھی کبھی کھا لیتا ہے، تو اگر وہ کھا لے تو اس ریشم ٹھیک ہے نا جی. کتنی چیزیں ہیں جو اسی سے پیدا ہو رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ امام شافعی کا قول ہے، فرمایا کہ ہم ذرا پھلوں میں غور کر کے دیکھ لو. اچھا آگے آ بھی رہا ہے، آپ کبھی آم میں غور کریں نا، ہر آم کا جیسے نام الگ الگ ہے نا، لنگڑا، سندھڑی، چوسا، ویسے ان کا ذائقہ بھی الگ الگ ہے لیکن ہیں سارے میٹھے. آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ لنگڑا کون سا میٹھا ہے اور چوسا کون سا میٹھا ہے. دنیا میں آج تک اس کی کوئی تفسیر ہی نہیں ہو سکی ہے، کوئی تفصیل بتا ہی نہیں سکتا. ہیں دونوں میٹھے، ذائقے بھی الگ الگ ہے، لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ اس میٹھے کا ذائقہ کون سا ہے اور اس میٹھے کا ذائقہ کون سا ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ یعنی چیز میٹھی بھی ہو، ذائقہ مختلف ہونے کے باوجود بندہ یہ نہیں بیان کر سکتا کہ میٹھا کیسا ہے، یعنی اس کا میٹھا کیسا ہے اور اس کا میٹھا کیسا ہے. کھٹا ہے، دونوں کا کھٹا ہے. آپ دیکھیں نا، نیبو ہے نا، نیبو لیمو ہے، اب لیمو کے اندر جو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ وہ کھٹا پن رکھا ہے. مالٹے کے اندر بھی تو وہی رکھا ہے، کچے مالٹے میں بھی تو وہی چیز رکھی ہے، لیکن دونوں کھٹے ہونے میں ان کا جو ذائقہ ہے وہ ذائقہ رب نے رکھا کس انداز سے ہے. نیبو کا کھٹا اور ہے اور مالٹے کا کھٹا اور ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے جتنا مرضی انسان غور کرنے کی بات ہے، اور کوئی چکر نہیں ہے، جتنا آپ غور کرتے جائیں گے اتنا ہی انسان رب کے قریب ہوتا جائے گا کہ مالک کمال ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کلو پانی میٹھا کرنا ہو تو 2 کلو چینی لانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اور تو نے ہر پھل کے اندر ایک ذائقہ رکھا ہوا ہے. میٹھے ہے تو پھر میٹھے الگ الگ ہے، ٹھیک ہے جی. کتنی قسموں کے میٹھے ہوتے ہیں ہوٹلوں کے اندر، اگر ہو نا تو اپنا پارٹی پوٹی ہو یا شادی شودیاں آتی ہیں نا تو وہ جناب والا 4-4 5-5 گلاس رکھ کے بتا رہے ہوتے کہ جی ہم نے یہ مختلف مشروبات رکھی ہیں، یعنی ہر ایک کا ذائقہ الگ الگ ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ صرف پھلوں کے ذائقے کو بندہ گننا چاہے نا، خالی پاکستان کے اندر جو آم کے جو ذائقہ ہے نا آم کا، ٹھیک ہے جی، وہ 1800 سے بھی زیادہ قسم کے آم موجود ہیں اور ہر ایک کا ذائقہ الگ الگ ہے، کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں میں کبھی غور کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار رب ہے کیسا. پھر آگے دیکھیں، میں یغشی اللیل النہار، یہ رب کی ایک اور نشانی. تو میں رب کون ہے؟ یہ وہ ذات ہے جو رات کو دن کے اوپر لے آتا ہے. دن تھا نا، رات آئی کیسے ہے؟ روشنی تھی، یہ اتنی اندھیرا کس نے؟ یار ایک لائٹ آف کر کے آپ کمرے کے اندر تو اندھیرا کر سکتے ہیں، وہ بھی لائٹ کی مصیبت ہے. اگر لائٹ چلی جائے تو ٹھیک ہے، نہ چلی جائے تو اپنی جگہ پہ. مقصد کہنے کا یہ کہ کمرے کا اندھیرا کرنا ہو تو لائٹ آف کر دیتے، اتنی سی بات ہے. پوری کائنات میں اندھیرا کر دینا، پوری زمین کے اوپر اندھیرا کو چھا جانا. پھر اچھا کمال کی بات دیکھیں، اندھیرا بھی ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے جی. اگر آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں اندھیرا ہوگا ہی نہیں، یہی بات ہے نا. وہاں پہ روشنی ہے، رات ٹائم دیکھیں کیسا اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اس وقت ہمارے پاس رات ہے نا، دوسرے ملکوں میں تو رات نہیں ہوگی. وہاں پہ سورج چڑھا ہوگا، وہاں کے لوگ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، یہاں کے لوگ رات کو سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ نظام جو رب نے بنایا ہے، ساروں کو اکٹھا بھی تو سلا سکتا ہے، سارے اکٹھے بھی جاگ سکتے ہیں، تو اس میں حرج کون سا تھا؟ لیکن نہیں، یہ اس کی قدرت کا فرمایا. ذرا غور کر کے دیکھو، جب تم رات کا کھانا کھا رہے ہوتے اسی وقت کوئی اور بندہ صبح کا ناشتہ کر رہا ہوتا ہے. سورج تو ایک ہے، سورج ایک ہے، ہمارے پاس ڈوب چکا ہے، وہاں ڈوبا بھی کوئی نہیں ہے. یہ رب کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے. حالانکہ روئے زمین کو ایک ہی سورج جو ہے وہ روشنی دے رہا ہے، لیکن وہی سورج جو ہماری نظروں میں ڈوب چکا ہے دوسروں کی نظروں میں وہ ابھی طلوع ہو رہا ہے. تو یہ رب کی قدرت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ غور فکر کرنے والے لوگوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟
غور فکر کرنے والا. دیکھیں نا جی، جتنا کوئی سوچے گا تو تب جا کے اسے پتہ چلے گا نا. جس نے سوچنا ہی نہیں، کبھی غور فکر ہی نہیں کرنا ہے کہ یار یہ اتنا بڑا نظام ہے، یہ ہمارے رب کا بنایا ہوا ہے، جب غور ہی نہیں کرنا تو سمجھ کیسے آئے گی؟ تو ابھی یہ بات آگے چلتی جا رہی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.